کیونکہ اس میں بہت اچھا. تو یہ بتائیں کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایتھیزم کا مقابلہ کرنے یا اس سے نکلنے یا لوگوں کو اس سے بچانے کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا تصور ہے یہ پورا، یعنی خدا کی صفات کے جو مظہر ہے، ٹھیک ہے، ان کی طرف آئے، معصومین کی طرف آئے، ان کی تعلیمات کی طرف آئے، تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پھر ہم مذہب والے جو پریشان گھوم رہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، تو آپ کہہ رہے یہ ہتھیار موجود ہے ہمارے. بالکل بالکل، ائمہ کی احادیث موجود ہیں، اس میں راز موجود ہے. آپ کتنی ترقی کر لے، جن لوگوں نے قرآن پہ بھی مذاق، پتہ ہے کیوں بنا؟ کیوں قرآن پہ مذاق ایتھیسٹوں نے بنایا، غیر مذہب نے بنایا؟ اس لیے کہ کیونکہ کچھ لوگ قرآن لے کر اڑ گئے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، کتاب کافی ہے. جب یہ نعرے لگے تو اب اس پہ اعتراض شروع ہوئے تو اب یہ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. مل کچھ نہیں رہا. آدم کی تشریح کرو، تم نے کہا آدم نے گندم کھایا تھا اور تم گندم کھا کے جنت میں جاؤ گے، وہ جنت سے نکلے تھے. یعنی غلط تشریحوں کی بنیاد پر اعتراضات جنم لیتے ہیں. تو غلط تشریح تفسیر کیوں کی؟ وہ ہے نا، محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیری ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں. بالکل. تو سوال یہ ہے نا کہ وہ تشریح غلط ہوئی، اسی کو ہم تفسیر بالرائے کہتے ہیں. تفسیر بالرائے کی گڑبڑ سے الہاد جنم لیتا ہے. تو تفسیر بالرائے کی گڑبڑ آپ نے شروع کیوں کی؟ از اول سے اہل سنت میں جو تفسیریں ہوتی آئیں، جو بھی پیغمبر کے بعد قرآن کی تفسیریں کی گئیں اور جو سچویشن ہوئی اور جو صحیح بخاری کے اندر معاملات ہیں اگر کھلنے شروع ہو جائیں تو اعتراض بھی جنم لیں گے. اہل تشیع نے بھی تو وہ بالرائے وہ دیکھیں نا، وہ تفسیر نمونہ آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے. صرف تفسیر بالرائے. رجوہ سادات فیصلہ آباد کے ایک صاحب بہت گھوم رہے ہیں، مولوی صاحب ہیں، اصل میں وہ سرمایہ دار ہیں. وہ حیدر نقوی صاحب، حیدر علی نقوی نام ہے ان کا. وہ پہلے او لیولز میں تھے اور پتہ کیا سچویشن ہوئی اور اللہ نے ان کو کیوں ہدایت سے دور کر کے گمراہی کی طرف لے آئے. وہ اب ولایت فقیہ کے بہت زیادہ چیمپئن بھی ہیں. وہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، حق کی تشریح کر رہے. ایک جگہ میں نے سنا، جو آنکھ سے دیکھا جائے وہ حق ہے، جس پہ آپ کو یقین آ جائے وہ حق ہے. اب میں سوچنا شروع کرتا ہوں، میں ایک تفسیر بالرائے کی ڈرامے بازی بتا رہا ہوں. کیا ہے؟ میں نے آنکھ سے تو اللہ کو بھی نہیں دیکھا، حق ہے یا نہیں؟ میں نے آنکھ سے تو فرشتہ بھی نہیں دیکھا. یعنی اپنی ہی فضولیات کی باتوں میں پھر اعتراضات جنم لیتے ہیں. یہی چیز ایتھیسٹوں کو مل جاتی ہے. ایتھیسٹ ہم سے آئے نا بات کرنے. تفسیر معصوم سے بات کی جائے گی، تفسیر امام حسن عسکری سے بات کی جائے گی، تفسیر یعنی نور الثقلین سے بات کریں، تفسیر قمی سے بات کریں، تفسیر برہان سے بات کریں گے ہم. یہ وہ تفسیریں ہیں کو بھی ڈالیں گے. جی یہ وہ تفسیریں ہیں جو کہ ائمہ کی تفسیر سے ریلیٹڈ ہے. ایک ولایت پہ ہی بات کر لوں، وَإِذَا نُودِيَتِ الصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جمعے کی آیت ہے. جمعے کا کانسیپٹ بھی ہم تو جمعے کے قائل ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کیوں نہیں ہے قائل. شیعت جمعے کے کبھی قائل نہیں ہے. کہیں جمعہ مولا امام زمانہ آئیں گے تو واجب ہوگا. نہیں اب تو ہو گیا نا. تو وہ آ بھی تو گئے نا. ان کے چھوٹے زمانے کے مولا تو آ گئے نا. ان کے جو ولی فقیہ بھی ان کے مولا ہیں، اور ہر مولوی کو مولانا اور پھر حجت الاسلام والمسلمین. تو بہرحال آیت اللہ اور عظما، پھر آیت. تو بہرحال وہ ایتھیسٹ پریشان ہو جائیں گے کون سی ٹرمنالوجی آ گئی. اگر ایتھیسٹ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ گھبرا جائیں گے، بولیں کہاں سے کہاں نکلتے ہیں یہ لوگ. تو ہم ایتھیسٹوں کو کہتے ہیں بیٹا ہم نے اپنے والوں کو لگام لگائی ہے جو سب سے مشکل تھے. تو تم تو ہمارے کسی کھاتے کے نہیں. ایتھیسٹ اور صوفی تو ہم سے بچ کے نہیں نکل سکتے. صحیح. تو اب آ جاتے ہیں اس پہ. تو یہ سچویشن وجہ یہ ہے کہ تفسیر بالرائے کی غلطی جو ہوئی، یعنی زیادہ اعتراضات آپ کہہ رہے مذہب پہ جو ہے وہ اس کی تشریح پہ ہے. تفسیر بالرائے کیا گیا تفسیر بالرائے اور اسی کا سینونیمس ہے، مترادف ہے اجتہاد. ان دو کی بنیاد پر سارے فرقے جنم لیے، سارے اعتراضات ہوئے. دین ابھی تک ڈسکرائب نہیں ہو پا رہا لوگوں میں. دو چیزیں، تفسیر بالرائے اور اجتہاد. ہم جو جتنی ایک اندھے کنویں میں گھوم رہے ہیں نا، تفسیر بالرائے اور اجتہاد کی وجہ سے. آپ آ جائیں تفسیر معصوم پر، آپ کو ہر چیز مل جائے گی. میں ایک جملہ بتا دوں، ٹائم ٹریول پر بات کرنے والا ایتھیسٹ ٹائم ٹریول پر بات کرے گا، پہلے تو پڑھ لے جا کے
मोस्टली पढ़े हुए ही नहीं है टाइम ट्रेवल पर। हम जियारत में मौला की एक जुमला बोलते हैं, अस्सलामु अलैका या साहिबुज जमान, जमाने के मालिक, यानी जिसके कंट्रोल में जमाना हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, वो साहिबुज जमान है। इसकी मार्फत इस जुमले की समझे सिर्फ। तो टाइम ट्रेवल पे कोई क्या बात करेगा हमसे, हम तो मदद ही साहिबुज जमान से लेते हैं। तुम किसी मजहब को, मैं सारे मजहब को चैलेंज कर रहा हूं, किसी मजहब का कोई पेशवा अपने लिए साहिबुज जमान का लफ्ज कहकर दिखाए। हम अपने जमाने के इमाम को साहिबुज जमान कहते हैं। अच्छा, अपने जमाना हम अपना के हिसाब से अपना कह देते, साहिबुज जमान पूरे जमानों का इमाम। बिल्कुल सही। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब उसमें शामिल। फिर रजत के कायल है हम। सर रजत कितनी बड़ी चीज है, क्या क्या बताऊं शियत के। एक छोटी सी सेशन में मैं क्या क्या शियत खोलूं। शियत के तो अभी पर्दे ही नहीं उठे। शियत में तो मसला यह है कि मौलवी जब से डिस्क्राइब होने लग गया, शियत छुप गई और यही हमारे साथ जुल्म हुआ। रजत, मौला फरमाते हैं जिसका गदीर पर ईमान ना हो, रजत पे ईमान ना हो, हमारा शिया नहीं। टाइम ट्रेवल वाला पलटने को ही टाइम ट्रेवल कह रहा है ना, फ्यूचर में जाने को, और यही रजत है। सब पलटेंगे, हम भी पलटेंगे, मौला भी पलटेंगे, वो पलटेंगे और फिर हमें पलटाएंगे। अज्जल फरजहुम कह रहे हैं, तो रजत पे भी ईमान है हमारा। तो हमसे एथियस्ट कहां से मुनाजरा कर सकता है, उसकी हिम्मत क्या है। आप बैठकर समझे, मकतबे आले मोहम्मद में आए, रिसर्च करे, पढ़े, आगे बढ़ेगा, खुद ही समझ जाएगा कि एथियज्म में कुछ नहीं रखा। कम्युनिज्म थोड़ा बेहतर है, लेकिन वो विलायत फकी से मुतरादिफ है, यानी एथियस्ट बिल्कुल ही बेकार हो गए, कम्युनिस्ट थोड़े हुए तो वो विलायत फकी से। इन दोनों को हम साइड करके हम बता रहे हैं कि भाई दौरे गैबत में सेकुलर जमहूरियत। मैं आपका मशकूर और बहुत तफसील से बगैर किसी अगर मगर चुनके चुना के कि आपने जो कुछ आपका फहम था, जो आप लोगों का मौक़िफ़ था, वो आपने बयान किया और सामीन और नाज़रीन आपने भी देखा। इस पे आपका कोई सवाल है, कोई एतराज़ है, कोई तबसरा है, कोई तनकीद है, तो आप ज़रूर नीचे लिखे, पूछे, तो हम दोबारा इंशाअल्लाह ज़हमत देंगे रिजवी साहब को। और उम्मीद है कि अब आपने एक जो हमारे आमतौर पर बात की जाती है कि कौन लोग हैं, इनका मौक़िफ़ क्या है, एजेंडा क्या है, तो आपने एक ऐसे शख्स से गुफ्तगू सुनी जो बाकायदा उसकी नुमाइंदगी करते हैं, उस फ़िक्र और उस नुक्ते नज़र की। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। रिजवी साहब की पूरी गुफ्तगू आपको इंशाअल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है।